بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مجھے شیئر مارکیٹ سے متعلق اسلامی نقطہ نظر پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس میں میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں شیئر مارکیٹ کی ضرورت کیوں پڑی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں کاروبار کی لاگت بمقابلہ آج کے بہت کم ہوا کرتی تھی۔ 5,000 10,000 روپے میں لوگ آپس میں پارٹنرشپ قائم کر لیتے تھے۔ کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتے تو چند لاکھ روپے میں اس کاروبار کو اٹھا سکتے تھے، لیکن موجودہ دور میں بہت سی جگہ پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں اور بعض دفعہ اربوں روپے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ گورنمنٹ سے حاصل کیا کہ میں یہاں سے لے کر ممبئی تک کی سڑک بناؤں گا، میں سمجھتا ہوں 600-700 کلومیٹر کی سڑک بنانی پڑے گی، تو یہ 2-4 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے، کئی ارب روپے کی آپ کو اس کے لیے ضرورت ہے۔ اب ایک دشواری تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اپنے پارٹنر بنانا چاہیں کہ ہم خود اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں اٹھا سکتے، ہم کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مشترک طور پر اس پروجیکٹ کو پورا کریں گے اور اس پر نفع حاصل کریں گے، تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم 2 4 10 20 افراد آپ کو مہیا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ بہت غیر معمولی رقم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر اپنی تمام جائیداد کو بیچ کر ارب 2 ارب آپ کے کاروبار میں ڈال بھی دے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا رسک ہوگا۔ 1 ارب کا نقصان 1 کروڑ لوگوں کے لیے مل کر تو برداشت کرنا آسان ہوگا، لیکن ایک آدمی 1 ارب روپے کا نقصان برداشت کر لے، یہ بہت دشوار ہوگا۔ تو ایک تو اتنی رقم کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، اور اگر کسی نے اپنی کسی طرح رقم مہیا بھی کر لی تو اتنی بڑی رقم وہ ایک ہی پروجیکٹ میں ڈال دے، اور اس کا پورا خطرہ موجود ہے کہ شاید اس کو اس کے منشا اور امید کے مطابق نفع حاصل نہ ہو سکے، نقصان ہو جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کتنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اس لیے موجودہ دور میں شیئر مارکیٹ وجود میں آئی۔ آپ نے کوئی پروجیکٹ حاصل کیا، گورنمنٹ سے اپنے حق میں منظور کرایا، آپ نے خود کوئی بڑا کام کرنا چاہا، کوئی بہت بڑی فیکٹری ڈالنی چاہی، آپ کے پاس اتنے سارے پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کیا کہ اس کو شیئرز میں تبدیل کر دیا۔ ایک آدمی کے لیے 1 کروڑ دینا مشکل ہے، لیکن 1000 آدمی کے لیے فی کس 1000 روپیہ دینا آسان ہے۔
تو 1 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، آپ نے اس کے لیے 1000 شیئر جاری کر دیے، تو اس طرح آپ کو رقم جمع کرنے میں آسانی ہو گئی، اور رقم دینے والوں کے لیے بھی یہ اطمینان ہے کہ اگر ان کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، تو یہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ ناقابل تحمل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ شیئر مارکیٹ وجود میں آئی، جو بڑی سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی زیادہ مفید، ممد و معاون ہوتی ہے۔ آج کل حکومت بھی اپنے بہت سے پروجیکٹ کے لیے شیئر جاری کرتی ہے، بینک شیئر جاری کرتے ہیں، انشورنس کمپنیاں شیئر جاری کرتی ہیں۔ دنیا میں جو بڑے معتبر نام ہیں صنعت کاروں کے، وہ اپنی کمپنیوں کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کی غرض سے شیئر جاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں سرمایہ اکٹھا کرنے میں اس کے ذریعے بہت بڑی سہولت ہو گئی۔ جو لوگ شیئر خریدتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی سہولت ہے۔ اگر کوئی کم آمدنی والا شخص ہو، میرے جیسا آدمی ہو، اور وہ چاہے کہ مثال کے طور پر ٹاٹا کمپنی کا پارٹنر بن جائے، ریلائنس کمپنی کا پارٹنر بن جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بات ناقابل تصور ہوگی، کیونکہ ہمارے 1000، 2000، 1 لاکھ، 2 لاکھ سے اتنی بڑی کمپنیاں آپ کو پارٹنر بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گی۔ لیکن شیئر مارکیٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک بہت ہی کم آمدنی والا آدمی بھی ایک بڑی سے بڑی کمپنی میں پارٹنر بن سکتا ہے۔ 1000 روپے کا شیئر ہے، کسی کے پاس 5000 روپے ہیں، اس نے 5 شیئر خرید کر لیے، تو اب اس کا شمار بھی ٹاٹا کمپنی کے پارٹنرز میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے دوہرے فائدے ہیں۔ شیئر بیچنے والوں اور جاری کرنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ سرمایہ اکٹھا کرنا آسان ہو جائے گا، اور شیئر خرید کرنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے کم پیسوں اور کم آمدنی کے ساتھ بھی بڑی سے بڑی تجارتی کمپنی میں حصہ دار بن سکتا ہے، اس میں شرکت و پارٹنرشپ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس دور میں اس کو بڑا فروغ ہوا۔ ان شیئرز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام شیئر ایک ہی قیمت کے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیئر 1000 روپے کا ہے، کوئی 2000 روپے کا ہے۔ تمام شیئر ایک ہی قیمت کے ہوں گے، تمام حصص اس کے ایک ہی قیمت کے ہوں گے۔ اگر آپ زیادہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ شیئر خرید لیں، 1 کے بجائے آپ 10 خرید کر لیں، 10 کے بجائے 100 خرید کر لیں، لیکن ہر شیئر کی قیمت برابر ہوگی۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ کم سے کم 1 شیئر کی ملکیت قابل قبول ہوگی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں آدھا شیئر خرید کروں گا تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیئر میں یہ سہولت ہے کہ آپ کو کمپنی کے پروجیکٹ کے پورے ہونے کا اور اس پر پیسے حاصل ہونے کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ آپ جب بھی چاہیں اپنا شیئر فروخت کر دیں، پیسے حاصل کر لیں، آپ اس سے باہر نکل جائیں۔ آپ نے جس کے ہاتھ شیئر بیچا ہے، اب آپ کی جگہ وہ آ جائے گا۔ تو یہ بھی اس میں ایک فائدے کا پہلو ہے کہ عام طور پر کاروبار میں کاروبار کے تکمیل تک پہنچنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے،
پھر آدمی اس سے باہر نکل سکتا ہے یا نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ سہولت ہے کہ آپ کو جب آپ کا جی چاہے آپ اپنا شیئر فروخت کیجئے، آپ کاروبار سے باہر نکل جائیے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ شیئر جیسے خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں، ویسے ہی رہن بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کے کمپنی میں مثال کے طور پر 100 شیئر ہیں جن کی قیمت 10 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ کسی کے پاس اس کو رہن رکھ کر آپ ان سے قرض لینا چاہیں، آپ کا رہن بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان شیئرز کی بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسری شرکت کی دوسری قسموں سے جو اس کو ممتاز کرتے ہیں۔ شیئر کے احکام کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیئر سے متعلق مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 3 قیمتیں ہیں۔ نمبر 1 قیمت اسمیہ، نمبر 2 قیمت دفتریہ، نمبر 3 قیمت سوقیہ۔ قیمت اسمیہ اس کو فیس ویلیو بھی کہتے ہیں۔ جب کمپنی وجود میں آئی، اس نے اپنے شیئر جاری کیے، تو اس وقت اس نے اپنے شیئر کی جو قیمت مقرر کی تھی وہ قیمت کہلائے گی فیس ویلیو، یا عربی میں اس کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں، اردو میں قیمت عرفی کہتے ہیں۔ یعنی جب یہ شیئر وجود میں آیا، شیئر جاری کیا گیا، اس وقت جو قیمت اس کی متعین ہوئی وہ قیمت اسمیہ ہے، جس کو انگریزی زبان میں فیس ویلیو کہتے ہیں۔ قیمت دفتریہ اس کو بک ویلیو کہتے ہیں۔ بک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ ہر سال کمپنی کے اثاثے کا حساب لگایا جاتا ہے کہ مثلاً ہماری کمپنی نے 1 لاکھ شیئر جمع کیے۔ جس وقت کمپنی وجود میں آئی تھی اور اس نے بیچا تھا شیئرز، 1 لاکھ شیئر اس نے بیچا تھا، اس وقت اس کمپنی کے اثاثے کی قیمت 1 کروڑ روپے کی تھی۔ اور آج اگر کمپنی کے اثاثے کی قیمت لگائی جائے، جو اس پر دین ہو، واجبات ہوں، اس کی ادائیگی کے بعد، تو آج اس کی قیمت اس وقت 2 کروڑ روپے ہے۔ تو صاف مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 روپے شیئر بکا تھا تو اب موجودہ قیمت اس کی ہو گئی 2000 روپے۔ تو ہر سال کمپنی اپنے آمد و خرچ اثاثے کو دیکھتے ہوئے ایک قیمت اس کی ڈکلیئر کرتی ہے۔ اس کو عربی میں قیمت حقیقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی اصل قیمت ہوتی ہے شیئر کی۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم قیمت اسمیہ اور دوسری قسم قیمت دفتریہ۔ پہلی قسم فیس ویلیو اور دوسری بک ویلیو۔ تیسری قیمت ہے قیمت سوقیہ، مارکیٹ ویلیو۔ شیئر جس وقت اس کا اجرا ہوا اس وقت اس کی قیمت تھی 1000 روپے فی شیئر۔ اب اگر اس کے اثاثے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت ہو گئی ہے 2000 روپے شیئر۔ لیکن قیمت کے بڑھنے کا تعلق صرف شیئر کی مالیت ہی کے بڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ کوئی بڑی کمپنی ہے، معتبر کمپنی ہے، لوگوں کو بھروسہ ہے کہ یہ کمپنی ڈوبنے والی نہیں ہے،
لوگوں کو اعتماد ہے کہ اس کی قیمت اوپر بڑھے گی، تو اگرچہ کہ حقیقی قیمت اس کے 2000 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کی قیمت مثال کے طور پر 5000 روپے ہو گئی، کیونکہ مارکیٹ میں قیمت کے بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق صرف اس شے کی حقیقی قیمت سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق طلب اور رسد سے بھی ہوتا ہے۔ اگر تشہیر کی بنیاد پر کسی اور وجہ سے آپ کے شیئر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، مارکیٹ میں طلب بڑھ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقی قیمت تو 2000 روپے ہو، لیکن مارکیٹ میں وہ 5000 10,000 روپے بکے۔ یہ جو قیمت ہے یہ مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے۔ اس میں بعض دفعہ سیاسی حالات کی وجہ سے بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ جو سٹے باز لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کمپنی پر سٹا لگا کر اس کے شیئر کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے ایک صدر تقریر کرتے ہوئے گر گئے تھے، تو گرنے کی وجہ سے وہاں کے شیئر کی قیمت گھٹ گئی، چونکہ ان کو اس میں ایک طرح کا سیاسی عدم استحکام کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر مارکیٹ میں شیئر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اس کی طلب بڑھ گئی، تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ 3 طرح کی قیمت شیئر کی ہوتی ہے: قیمت اسمیہ، اصل اور بنیادی قیمت جس کو فیس ویلیو کہتے ہیں، قیمت دفتریہ موجودہ اثاثے کے لحاظ سے اس کی حقیقی قیمت جس کو بک ویلیو بھی کہتے ہیں، اور جس کو آپ عربی زبان میں قیمت حقیقیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرے مارکیٹ ویلیو، جس قیمت میں ابھی یہ چیز مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، جس کو قیمت سوقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کے احکام کی طرف آ جائیے کہ شیئر کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا یا نہیں۔ پہلے تو بعض اہل علم بر صغیر کے بھی اور عالم عرب کے بھی اس کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پیسوں کی خرید و فروخت، پیسوں سے پیسہ خریدا اور بیچا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے منع کیا۔ لیکن بیشتر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شیئر جو ہے وہ صرف پیسوں کی نمائندگی نہیں کرتا، ان پیسوں سے جو اثاثہ حاصل کیا گیا یہ اس اثاثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب اس اثاثہ کو بیچنا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نمائندگی کرنے والے شیئر کو بھی بیچنا جائز ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرکت عنان کی ایک شکل مانا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ کچھ شرطوں کے ساتھ شیئر کو خریدنا بھی جائز ہے، شیئر کو بیچنا بھی جائز ہے، اور زیادہ قیمت میں بیچ کر نفع حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہیں، 4 تو بنیادی شرطیں ہیں شیئر سے متعلق، اور ایک شرط ہے اس کی خرید و فروخت سے متعلق، اور ایک شرط ہے جو اگر اس میں کوئی ناپاک مال شامل ہو گیا تو اس کی تطہیر سے متعلق۔ بحیثیت مجموعی
گویا 6 شرطیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر ہو اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو۔ جیسے کہ کوئی کمپنی ہے جو ریلوے انجن بناتی ہے، ہوائی جہاز بناتی ہے، شپ بناتی ہے، کپڑے بناتی ہے، ان کا بنیادی کاروبار حلال ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی فلمی کمپنی ہے جو فلم بناتی ہے، بینک اپنا شیئر بیچ رہا ہے، جو مروجہ انشورنس کمپنی ہے وہ اپنا شیئر بیچ رہی ہے، اگر شراب بنانے والی کمپنی ہے، خنزیر یا غیر شرعی ذبیحہ سپلائی کرنے والے اور اس کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی ہے، تو یہ سب ان کا بنیادی کاروبار حلال نہیں ہے، اس لیے ان کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی زمرے میں بیشتر علماء نے اسلحہ کو بھی رکھا ہے۔ اسلحہ کے خرید و فروخت بنیادی طور پر جائز ہے، کیونکہ ہتھیار صرف ظلم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ظلم سے بچنے اور ظالم کا پنجہ تھامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ زیادہ تر جو اسلحہ کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں وہ اسلحہ بیچتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جنگوں کے واقعات بڑھیں، تو اس میں انسانی جانیں جائیں گی، ہتھیاروں کا زیادہ استعمال ہوگا تو ان کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس دور میں ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اسلحہ فیکٹری کا شیئر خریدنے کو بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح الکحل تیار کرنے والی کمپنی ہے، چونکہ الکحل ہی سے شراب بنتی ہے، جتنی شراب میں نشے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اسی تناسب سے الکحل کا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء ہمارے انہوں نے شوگر فیکٹری کا شیئر خریدنے کو بھی منع کیا ہے، کیونکہ جب شوگر بنتی ہے تو جو اس کا بھوسا ہوتا ہے اس بھوسے سے الکحل تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بڑی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شوگر فیکٹری اپنے بھوسے کو الکحل کی تیاری کے لیے استعمال کرتی ہو تو اس کا شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، یعنی اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بنیادی کاروبار تو حلال ہو، لیکن جزوی طور پر حرام کاروبار میں بھی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہو، تو کتنا پرسنٹیج اس میں گوارا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اصول تو یہ ہے کہ حرام کام میں تھوڑے اور زیادہ کی تفریق نہیں ہے۔ ایک بوتل شراب پینا بھی حرام ہے اور ایک قطرہ شراب پینا بھی حرام ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 3 مالیاتی ادارے 17ویں صدی کے صنعتی انقلاب اور نظام معیشت مغرب کے ہاتھ میں جانے کے بعد وجود میں آئے، ان میں ایک بینکنگ نظام ہے جس کی بنیاد خالص سود پر ہے، سود کا لینا اور سود کا دینا۔ دوسرے انشورنس کمپنی جس میں اکثر صورتوں میں سود بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قمار بھی ہے۔ تو یہ دونوں تو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ناجائز ہے،
اب یہ تیسرا ادارہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ہے، جو شیئر مارکیٹ کا ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ اصل میں یہ شرکت کی ایک صورت ہے، پارٹنرشپ کی صورت ہے، اور شرکت نہ صرف جائز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور خود بھی شرکت کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے علماء کی نظر اس بات پر ہے کہ اصل میں تو چاہے تھوڑی سی حرام سرمایہ کاری ہو، اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام ہے ان کے ہاں حرام اور حلال کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ تو علماء نے کوشش کی کہ یہ صورت جو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اگر اس میں کچھ حرام کا تلوث پایا جائے، حرام کی آلودگی پائی جائے، تو ایک حد تک اس کو گوارا کر کے سرمایہ کاری کا ایک راستہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے علماء نے آگے جو میں آپ سے 2-3 نکات بیان کروں گا، اس میں موجودہ دور کے اسلامک فائنانس کے ماہرین نے بادل ناخواستہ کچھ قباحتوں کو گوارا کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ آج کل جو کمپنیاں ہیں اس میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ملے جس نے اپنا پورا سرمایہ 100% حلال طریقے پر انہوں نے اس کو مشغول کیا ہو، انویسٹ کیا ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلاً کمپنی کا سرمایہ فرض کر لیجئے 1 ارب روپے ہے، تو پورا کا پورا 1 ارب روپیہ اگر وہ مشغول کر دیں، ان کے پاس کیش رقم نہ رہے تو کام کیسے چلے گا؟ مزدوروں کو کیسے تنخواہ دی جائے گی؟ ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہوگا؟ اور جو بہت سی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیسے پوری کی جائیں گی؟ تو وہ اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ وہ بجائے اثاثہ میں تبدیل کرنے کے نقد کی شکل میں باقی رکھتے ہیں۔ اب فرض کر لیجئے آپ کہ 1 ارب کی کمپنی تھی، 90 کروڑ روپے اس نے مشغول کر دیا، لوہے میں مشغول کر دیا اور پٹرول کی اس میں مشغول کر دیا، جائز کام میں مشغول کر دیا، لیکن یہ جو 10% رقم اس کے پاس بچی ہوئی ہے، 10 کروڑ روپے، کیا وہ اس کو یوں ہی رکھے؟ اگر وہ یوں ہی پیسے رکھیں گے تو اس پر ان کو کوئی نفع نہیں مل سکے گا، بلکہ اس کی قدر اور ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ تو اب یہ جو 10 کروڑ روپے ہیں، اس کی بھی کہیں نہ کہیں وہ سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، کم مدتی سرمایہ کاری، اور یہ عام طور پر یہ کم مدتی سرمایہ کاری بینک وغیرہ میں ہوتی ہے، جہاں 1 ہفتے کے لیے بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے، 3 دن کے لیے بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے، 1 دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کو مسلسل پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے اگر آپ نے ان کے پاس اپنی رقم مشغول کر دی تو اس 24 گھنٹے میں ان کو خرچ کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اور جو اس کا نفع ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اب اتنی مختصر مدت میں کوئی بڑا نفع تو نہیں آدمی کو حاصل ہو سکتا، لیکن جب رقم ڈھیر ساری ہوتی ہے تو اس کا مجموعی نفع اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کل جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ناجائز سرمایہ کاری میں لگتا ہے، منی مارکیٹ میں پیسہ لگا دیتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ کر دیتے ہیں،
تو یہ جو ناجائز شکل ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کو 1/3 کی حد تک گوارا کیا جائے گا. یعنی اگر کمپنی کے سرمایہ کا 1/3 تک حرام راستے میں انویسٹ ہوا ہے، ناجائز غیر شرعی عقد میں انویسٹ ہوا ہے، تو اس کو مجبوری کے تحت اس کو گوارا کیا جائے گا. اگر 33% سے زیادہ انویسٹ ہوگا ایسی چیز میں جو شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا. تو یہ دوسری شرط ہے. اسی شرط کو اور زیادہ باندھنے کے لیے ایک تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ یہ جو حرام راستے میں انویسٹ ہوئی رقم، اس میں جو رقم مشغول کی گئی، اس سے جو اس کو نفع ملا کمپنی کو، وہ نفع مجموعی آمدنی کے 5% سے زیادہ نہیں ہو. مثلاً کمپنی کو اس سال 1,00,000 روپے فائدہ ہوا، تو یہ جو فائدہ ہے حرام اور غیر شرعی عقود میں پیسہ لگانے کی وجہ سے، اس سے حاصل ہونے والا فائدہ اس مجموعی نفع کے ساتھ مل کر اس کا پرسنٹیج 5% سے زیادہ نہیں ہو. تو یہ اس کے لیے یہ تیسری شرط ہے. اس کا مقصد پہلی شرط کو اور باندھنا ہے. سرمایہ کاری 33% سے زیادہ نہ ہو اور مختلف جگہ سرمایہ لگایا گیا اور اس سے نفع حاصل ہوا، تو اس راستے سے جو نفع حاصل ہوا وہ مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہیں ہو. یہ اس کی تیسری شرط ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ کمپنی کو، عام طور پر کمپنیوں کو بینک سے لون لینا پڑتا ہے. مثلاً ایک پروجیکٹ تیار کیا کمپنی نے، اس پروجیکٹ کے لیے ضرورت ہے 1 ارب روپے کی. کمپنی نے شیئر جاری کیا لیکن 1 ارب روپے مہیا نہیں ہو سکے. جو شیئر بکے اس سے 50 کروڑ ہی پیسے کمپنی کے پاس جمع ہوئے. ابھی بھی 50 کروڑ روپے کی کمی ہے. اب اگر کمپنی پیسے کی کم ہونے کی وجہ سے اس 50 کروڑ روپے کو یوں ہی روکے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنی کو جو نقصان ہوگا وہ ہوگا، جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے ان کو بھی نقصان ہوگا اور کمپنی پر سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا. تو اس لیے چونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ملک میں صنعت کو ترقی ہو، ملک میں صنعتی پیداوار بڑھے، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو رقم اس میں جو شیئر جو کم پیسے کی کمی ہو تو کبھی تو ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس شیئر کو گورنمنٹ خرید کر لے گی، اور کبھی ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو کیا تو 30% تک مثال کے طور پر گورنمنٹ بینک کے تھرو اس میں سرمایہ کاری کر دے گی تاکہ آپ کا کاروبار نکل چلے، آگے بڑھ جائے. جب کاروبار آگے بڑھے گا تو ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو اس لیے لون لینا پڑتا ہے. بینک ظاہر ہے کوئی ثواب کے لیے تو قرض دیتا نہیں، وہ تو سود کے لیے قرض دیتا ہے. تو اکثر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان پر بینکوں کے کافی قرض ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بینکوں کی مقروض ہوتی ہے، چونکہ ان کمپنیوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے
بینک زیادہ آسانی سے اور زیادہ مقدار میں ان کو قرض دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ بنیادی کاروبار حلال ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر اس کا کچھ حصہ غیر شرعی معاملات میں مشغول کیا گیا ہے تو وہ 33% سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس سرمایہ کاری سے غیر شرعی عقود میں معاملات میں جو نفع حاصل ہوا ہو وہ مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی کو کمپنی کو آگے بڑھانے کے لیے قرض لینا پڑا تو وہ قرض 33% سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ جو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ اس کو مزید زیادہ سے زیادہ محتاط بنانے اور باندھنے کے لیے۔ اب آپ نے یہاں دوسری شرط میں بھی دیکھا اور چوتھی شرط میں بھی دیکھا کہ 33% کی شرط لگائی گئی ہے۔ یہ 33% کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ دیکھیے، اصل میں تو حرام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ شیئر مارکیٹ اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام میں جو مشروع ہے عقد شرکت اس سے بہت قریب ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ کوشش کی کہ کچھ قباحتوں کو گوارا کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی صورت نکل آئے، تو انہوں نے 33% کو معیار بنایا، کیونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے سلسلے میں فرمایا تھا، یعنی ایک خاص موقع پر حضور نے فرمایا تھا الثلث والثلث کثیر، اگر تم دینا چاہو اپنے ترکے میں سے کار خیر میں 1/3 تک دے دو اور تہائی بھی بہت ہے۔ تو ثلث کے لیے کثیر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس لیے علماء نے اس کو معیار بنایا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثلث کی اجازت دی وہ تو انفاق کے لیے دی، جو اصل میں مباح ہے بلکہ مطلوب ہے دین میں، اور یہاں اس اصول کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسی چیز کے لیے جو حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو کثرت کا جو معیار مباحات یا مندوبات کے لیے ہو، محرمات کے لیے وہ معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موجودہ دور کی دشواریوں کی وجہ سے جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کو بحیثیت میں معیار کے قبول کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مشہور ادارہ ہے معایر شریعہ بحرین، آج کل اس کے صدر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے معاشی ماہرین اس ادارے کے ذمہ داروں میں اور اس کے مشیروں میں ہیں، تو ان حضرات نے اس معیار کو قبول کیا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر آپ شیئر کو اپنے فیس ویلیو سے زیادہ میں بیچنا چاہتے ہیں، یعنی اصل قیمت جو کمپنی سے جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے زیادہ قیمت میں آپ اس شیئر کو بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ضروری ہے کہ اس کا جو لیکوڈ اثاثہ ہو وہ 50% سے کم نہ ہو، یہ 50% سے زیادہ نہ ہو، 50% ٹھوس اثاثہ ہونا چاہیے۔ اگر اس پر کچھ دین ہے یا نقد کی شکل میں رقم موجود ہے تو اس کو 50% سے
زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن اس معیار میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر 20% بھی ٹھوس اثاثہ ہے تب بھی اس کو زیادہ قیمت میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہرحال معیار جو بھی متعین کیا جائے، اس کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو سرمایہ، جو پیسہ ٹھوس اثاثے کی شکل میں تبدیل نہیں ہوا ہو، وہ ابھی پیسے کی شکل میں ہو، قرض کی شکل میں ہو، اس کو زیادہ پیسوں میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے 100 روپے کو 110 روپے میں بیچ دیا تو یہ ربا ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ چیز ٹھوس اثاثے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں گیہوں خرید لیا، چاول خرید لیا، تو اب آپ پر قیمت کے سلسلے میں کوئی تحدید نہیں۔ 100 روپے کا چاول آپ چاہیں تو 200 روپے میں بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ شیئر کمپنی کے موجودات میں شیئر جن چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ربوی ہیں، جس کے زیادہ قیمت میں بیچنے میں ربا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک معیار ہونا چاہیے کہ اس کا جو سرمایہ ہو بحالت موجودہ، وہ 50% سے زیادہ ربوی مال نہ ہو، یعنی نقد پیسوں کی شکل میں نہ ہو، دین کی شکل میں نہ ہو، ٹھوس اثاثے کی شکل میں ہو، مٹیریل کی شکل میں ہو، جس کو جتنی قیمت میں آدمی چاہے بیچ سکتا ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جتنی شیئر کمپنیاں ہیں، کچھ نہ کچھ ان کا سرمایہ حرام عقود میں بھی لگتا ہے۔ خاص کر ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسی کمپنی آپ کو نہیں ملے گی جو کلیتاً اس سے محفوظ ہو۔ تو اس کے لیے اصول یہ متعین کیا گیا ہے کہ جو حرام سرمایہ کاری سے جو نفع حاصل ہوا، جیسا بتایا گیا 5% سے زیادہ وہ نہ ہو۔ جو نفع آپ کو ملا اس میں فرض کر لیجئے کہ 3% وہ ہے جو حرام ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا، سود سے حاصل ہوا، منی مارکیٹ میں لگانے کی وجہ سے حاصل ہوا، تو اس پیسے کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور صدقہ کرنے میں بھی اصول یہ ہے کہ آپ کا صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ نفس آپ سے جھوٹ بلوا سکتا ہے، تعویل کرا سکتا ہے کہ بھائی میں خود بہت صدقے کا مستحق ہوں۔ اور کمپنی کے حوالے بھی نہیں کرنا، کیونکہ کمپنی ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے کاموں میں اس کو خرچ کر لے۔ کمپنی کا جو شرعیہ بورڈ ہو، اس کے ذریعے اس پیسے کو صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ اور جو صدقہ کریں آپ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو، اس میں صدقے کی ثواب کی نیت بھی نہیں کی جائے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے لا صدقۃ فی غلول، جو مال حرام ہو اس میں صدقے کی نیت کرنا، جو صدقہ ایک عبادت ہے، یہ اس کی بے حرمتی ہے، یہ اس کی اہانت ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں۔ بنیادی کاروبار حلال ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر جزوی طور پر حرام کاروبار میں سرمایہ کاری کیا ہو کمپنی نے، تو وہ 33% سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس حرام سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا نفع مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 4، کمپنی نے اگر سودی قرض حاصل کیا ہو تو وہ بھی اس کی مجموعی اس کی مالیت سے 33% سے زیادہ نہیں ہو۔ نمبر 5،
جو اس کا شیئر ہے اگر اس کو فیس ویلیو سے زیادہ قیمت میں بیچا جا رہا ہو تو اس کا کم سے کم 50% سرمایہ ٹھوس اثاثے میں تبدیل ہو چکا ہو۔ اور نمبر 6، حرام سرمایہ کاری سے جو نفع حاصل ہوا اس نفع کو بلا نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے۔ ان شرائط کے ساتھ، حدود کے ساتھ شیئر کے خریدنے کی اور اس کے بیچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات تو یہ وضاحت کرنی مناسب ہے کہ جو شیئر آپ نے خریدا اس کو کب آپ کو فروخت کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں شریعت کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز قبضے میں نہیں آ جائے اس کو آگے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کب اس کا قبضہ سمجھا جائے گا اور اس کو آگے فروخت کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شیئر خریدتے ہیں آج کل تو فوراً کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ میں بحیثیت خریدار آپ کا نام آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج صبح خریدا اور دوپہر میں اس شیئر کی قیمت گر گئی تو وہ آپ کا نقصان ہوگا، بیچنے والے کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو یہ آپ کا نفع ہوگا، بیچنے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے، البتہ موجودہ اصول کے تحت 2 دنوں کے بعد یہ آپ کو باضابطہ اس کی ڈیلیوری حاصل ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس شیئر کو بیچنا کب جائز ہوگا؟ دیکھیے، اصل میں قبضے کی ایک تو حقیقی صورت ہے، فزیکل قبضہ، کوئی چیز آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ایک قبضے کی معنوی صورت ہے کہ جس میں چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی لیکن آپ اس کا نفع اور نقصان آپ سے متعلق ہو گیا۔ تو اگر اس کا نفع اور نقصان آپ سے متعلق ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ اس پر آپ کا قبضہ ہو چکا۔ تو چونکہ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں شیئر آ جاتا ہے اب اس کا نفع نقصان آپ سے متعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اگر بیچنا چاہیں تو بیچنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ چونکہ 2 دنوں کے بعد خریدار کو قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور بیچنے والا بھی 2 دن کے بعد ڈیلیوری اس کی دیتا ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ شیئر خریدنے کے بعد کہ 2 دنوں کے بعد اس کو فروخت کیا جائے۔ یہ احوط ہے، یہ احتیاط پر مبنی ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو پہلے بھی فروخت کرنا چاہے تو وہ اسے فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا رزق، اس کا نقصان یہ آپ کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ چند صورتیں شیئرز کی خرید و فروخت کی جو مارکیٹ میں مروج ہیں، مختصر طور پر ان کا حکم بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو اسپاٹ سیل ہے جس کو حاضر سودا کہتے ہیں، اور دوسرے غائب سودا ہے، فارورڈ سیل، اسی کی ایک صورت فیوچر سیل کہلاتی ہے، اور تیسرے شارٹ سیل، اور چوتھے مارجن سیل۔ ان چاروں کا میں حکم آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حاضر سودا، اسپاٹ سیل، یہ تو خرید و فروخت کا ایک نارمل طریقہ ہے۔ خریدار نے قیمت ادا کر دی، بائی نے شیئر آپ کو منتقل کر دیا۔
یہ بے ہو گئی۔ تو یہ تو ایک نارمل خرید و فروخت کی صورت ہے، اس میں نہ کوئی چیز ادھار ہوتی ہے، نہ کوئی چیز صرف وعدے پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت جس کو غائب سودا کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خرید ایجاب و قبول تو فوری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن جو بیع کے حقوق ہیں یعنی قیمت کی ادائیگی اور مبیع کی حوالگی، ان دونوں کو مستقبل پر محول کر دیا جاتا ہے، یہ دونوں بعد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شکل جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عوضین کو ادھار رکھا جا رہا ہے، اور عوضین کو ادھار رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آج کل اسی کے ایک صورت نکل آئی ہے جس کو بیع المستقبلیات کہا جاتا ہے، یا فیوچر سیل اس کو کہہ لیں، جس میں شیئر کا خریدنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی قیمت کا برابر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک شیئر ہے جس کی قیمت 100 روپے ہے، زید نے بکر سے خریدا اور کہا کہ 1 ہفتے کے بعد فلاں تاریخ کو یہ معاملہ، یہ گویا کہ اس کا لین دین ہوگا، اور 1 ہفتہ گزرنے کے بعد نہ زید کچھ دیتا ہے، شیئر دیتا ہے، نہ بکر لیتا ہے، قیمت دیکھی جاتی ہے۔ یہ شیئر 100 روپے تھا، جس روز بیع ہوئی بائیں نے اس کو بیچا، اور جس روز اس کی ڈیلیوری تھی، شیئر دینا تھا، اس روز اس کی قیمت 120 روپے ہو گئی۔ تو اب خریدار کہتا ہے کہ شیئر تم اپنے پاس رکھو، جو 20 روپے اس کی قیمت زائد ہوئی ہے وہ پیسے آپ مجھے دے دیجیے۔ اور اگر 120 کے بجائے وہ شیئر اس کی قیمت گر کر 80 روپے ہو گئی، تو خریدار یہ کہتا ہے کہ بائع بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ شیئر یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، البتہ 20 روپے جو اس کی قیمت گر گئی ہے یہ پیسے میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو چیز جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہتی ہے، لیکن پیسے برابر سرابر کر لیے جاتے ہیں۔ اگر خریدار نے جس قیمت میں بیچا تھا اس کے مقابلے میں قیمت بڑھ گئی تو وہ زائد پیسے لیتا ہے، اور جس قیمت میں اس نے بیچا تھا اس میں قیمت گھٹ گئی تو وہ اتنے پیسے بائع دوسرے فریق کو دے کر پیسہ برابر کر لیتا ہے۔ تو یہ شکل بالکل جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کا سٹہ ہے، یہ جوا ہے، اور یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس وقت چلی ہوئی ہے مارکیٹ میں وہ شارٹ سیل ہے، شارٹ سیل۔ ایک چیز ابھی ہماری ملکیت ہی میں نہیں آئی لیکن ہم آپ سے بیچتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم 100 روپے 100 شیئر ٹاٹا کے ہم آپ سے بیچ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے خریدے نہیں ہیں ابھی شیئر اس کے، تو آپ نے کہا کہ میں نے خرید کر لیا۔ ہم اس امید پر بیچتے ہیں کہ ادائیگی کے وقت تک یہ شیئر ہم حاصل کر لیں گے، اور پھر ہم آپ کو ایسی قیمتیں بیچتے ہیں جس سے نفع حاصل ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں بیع قبل القبض کو منع کیا گیا ہے، تو شیئر بھی ایک مال ہے، اس کو بھی قبضے میں آنے سے پہلے بیچنا درست نہیں ہوگا، اس لیے یہ بیع قبل القبض کی شکل ہے، یہ شکل بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شکل ہے مارجن سیل کی۔ شیئر چونکہ عام طور پر بروکر کے واسطے سے خریدے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے بروکر کو ادا کر دیے اور کچھ حصہ ادھار رکھا، اور بروکر نے اس کے لیے یہ شیئر خرید کر لیا۔
تو یہ بنیادی طور پر تو جائز ہے. گویا ایک چیز جو خریدی گئی وہ ادھار خرید کی گئی، مبیع نقد ہے اور قیمت اس کی ادھار ہے، یا قیمت کا کچھ حصہ ادھار ہے، تو یہ شکل بنیادی طور پر تو جائز ہے. لیکن بعض دفعہ بروکر یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے مثلاً 3 دنوں سے تاخیر کی قیمت ادا کرنے میں، تو آپ کو اس پر انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر اس میں انٹرسٹ کی بات آ جائے تو پھر یہ شکل جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے سود کا لینا حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے. تو ماحصل یہ ہے کہ حاضر سودا اسپاٹ سیل جائز ہے، فیوچر سیل اور فارورڈ سیل اور شارٹ سیل یہ سب صورتیں جائز نہیں ہیں. اور مارجن سیل اس صورت میں جائز ہے جب بروکر جو ادھار خریدے اپنے خریدار کے لیے، اپنے کسٹمر کے لیے شیئر، وہ اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں لے. یہ شیئر سے متعلق ضروری مسائل ہیں، اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عام مسلمانوں کی اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کریں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اس سے استفادہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.